بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر نکل آئی۔ بچے کے رونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، بچے کو چوٹ لگی دیکھ کر ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بچہ قبر پر رو رہا تھا کہ ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئی۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا، جہاں پر ایک عورت اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ بھارت کے ایک گاؤں میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام سلمیٰ تھا اور اس کے شوہر کا نام عادل تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ سلمیٰ بہت پرہیزگار عورت تھی، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ ان کے ہاں سب کچھ تھا، لیکن صرف ایک کمی تھی۔ 5 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ خاندان والوں کے طعنے سن سن کر سلمیٰ کا دل بہت دکھتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس معاملے میں بہت پریشان تھے۔ خاندان والوں نے بولا کہ یہ تو 5 سال سے بانجھ ہے، تمہیں اولاد نہیں دے سکتی، تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن عادل اس بات پر راضی نہ تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی طرح خاندان والوں کے طعنے سن کر سلمیٰ بہت روتی اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک، اگر تو نے میرے نصیب میں اولاد نہیں بھی لکھی تو بھی میرے نصیب میں لکھ دے۔ یہ دنیا والے مجھے طعنے دے دے کر مار دیں گے، میری سونی گود کو بھر دے۔ ایک دن اللہ نے اس پر خاص کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روتی ہوئی دعائیں قبول کر لیں اور اس کو اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری سنا دی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ جب وہ وقت آیا تو اولاد پیدا کرتے وقت سلمیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عادل بہت پریشان ہوا، ایک طرف تو اس کو بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی تھی، دوسری طرف سلمیٰ کے اس دنیا سے جانے کا دکھ۔ وہ اتنے دن اس دکھ اور تکلیف میں رہا کہ میں اکیلا اپنے بیٹے کو کیسے پالوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ عادل اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا رہا اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے دی۔ دن رات ایک کر وہ اپنے بچے کو پالنے لگا۔ وہ خاندان والوں نے بولا کہ اب تو اس بچے کی حفاظت کے لیے تمہیں کسی سے شادی ضرور کرنی ہوگی، تم تو کام پہ چلے جاؤ گے، پیچھے سے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، تمہیں دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر عادل نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ اس کی دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی اور کسی امیر گھرانے کی تھی۔ اس نے شادی والے دن اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے بولا کہ میں جانتی ہوں، میں اسے بہت محبت دوں گی، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں، میں اس کی ماں بن کر رہوں گی۔ اس نے بہت تسلی دی، عادل بہت خوش ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اس کی دوسری بیوی نے بچے کو بہت پیار دیا، بچہ اس کے ساتھ گھل مل گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ عادل اب اپنے بچے کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو اس کی دوسری بیوی کو احساس ہوا کہ میرا شوہر تو ساری محبت اس بچے پر نچھاور کر رہا ہے، اب میری اولاد ہونے والی ہے تو وہ ساری محبت تو اس کو دے دیتا ہے، تو میرے بیٹے کے حصے میں تو محبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس نے اب ستیلی ماں بننے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ خاوند کے نوکری پر جانے کے بعد بچے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی، اس کو سارے گھر کا کام کرواتی اور اسے مارتی اور اسے کہتی کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری ستیلی ماں ہوں، تم سب کام کرو گے۔ اس کو خوب ڈانٹتی، خوب مارتی، بچہ اس کا ظلم برداشت کرتا، دن رات روتا رہتا۔ اب اس کو اپنی سگی ماں کی یاد آنے لگی، وہ رو رو کر اپنی ماں کو دن رات یاد کرتا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس طرح تمہارے جانے کے بعد مجھے ماں بہت مارتی ہے۔ تو عادل کو بہت غصہ آیا، اس نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا، جھوٹے اور مگرمچھ کے آنسو بہا کر کہنے لگی کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بچہ ہے، نادان ہے، نا سمجھ ہے، آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ عادل اس کے جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا اور کہنے لگا کہ ہاں شاید بچہ ہے، ضد میں آ کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ عادل کے نوکری پر جانے کے بعد اس کی بیوی نے بچے پر وہ ظلم ڈھایا، اسے بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ کو میری شکایت لگانے کی، نکل جاؤ اس گھر سے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا یہاں پر کوئی نہیں ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے۔
میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ اس نے دھکے دے کر بچے پر ظلم ڈھا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ بچہ روتا ہوا بلکتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا اور جا کر لاوارثوں کی زندگی گزارنے لگا۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا اور فقیروں والی اس کی حالت ہو گئی۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ وہ کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھا کر گزارا کرنے لگا۔ وہ دن رات روتا کہ اپنی ماں کو یاد کرتا تھا۔ وہ بہت روتا تھا، اس پر بہت ظلم ہوا تھا۔ اسی طرح جب عادل گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر پر نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے جھوٹے رونے شروع کر دی اور کہنے لگی کہ ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں تو سو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو باہر سے کوئی اغوا کر کر لے گیا۔ وہ بھی جھوٹے رونے دیکھ کر سمجھ گیا کہ شاید ایسا ہی ہوا۔ دونوں مل کر رونے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا بچہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ عادل نے اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کو نہ ملا۔ بچہ روتا روتا قبرستان چلا گیا۔ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا، رو رو کر کہنے لگا کہ ماں تم کدھر چلی گئی ہو؟ ماں تمہیں پتہ ہے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس کی بیگم مجھے بہت مارتی ہے، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی، مجھے دھکے دے کر اس نے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ ماں تم کدھر چلی گئی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا۔ ماں تم لوٹ آؤ نا۔ بچہ روتا بلکتا ماں کی قبر پر اپنا درد سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی ماں کی روح تڑپتی ہوئی قبر سے باہر نکلی اور اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور بچے نے اپنے ماں کو اپنے دل کا سارا حال سنایا۔ اسی طرح ادھر عادل اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو اس نے سوچا کہ قبرستان جاتا ہوں۔ وہ قبرستان گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیوی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، اس کی بیوی عبادت کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس کے پاس گیا تو اس کی بیوی چونکہ روح تھی وہ تو غائب ہو گئی اور بیٹا کہنے لگا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تم میرے باپ نہیں ہو، یہ میری ماں میری خدمت کر رہی ہے، میری ماں مجھے کھانا کھلا رہی ہے، میری ماں میرا خیال رکھ رہی ہے، تم تو اس عورت کے پاس مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی، چلے جاؤ تم میرے باپ نہیں ہو۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زاروں زار رونے لگا اور اس کو لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو، میں تو تمہیں کچھ اور سمجھتا تھا، تم تو کچھ اور ہی نکلی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں اب تم اس گھر سے نکل جاؤ اور جو ہماری اولاد ہوگی اس کو میں خود ہی پال لوں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دھکے دے کر اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اور اس کا بیٹا خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دن رات محبت دی، اس کا خیال رکھا اور وہ دونوں باپ بیٹا بہت خوش تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کر رہا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پیارے ناظرین، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اگر زندہ ہو تو اپنے بچے پر آنچ بھی نہیں آنے دیتی، اور جن کی مائیں مر جاتی ہیں جب ان کے بچوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ماں ادھر تکلیف میں ہوتی ہے، ان کی ماں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہوتی ہیں ان پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ جن کی مائیں گھروں میں موجود ہیں ان کی ماؤں سے ان کے گھروں میں رونق ہیں، جن کی مائیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ماں ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بڑی گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں ہم خفا جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگو اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ماؤں کو صحت کے ساتھ سدا ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔